کا عقیدہ تقدیر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, اسی کے حساب سے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جہنم بھی. یہ اسلام نے بیان کیا. ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا جزو ہے. اس پر غیر مسلم کہتے تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے ہے تو قرآن کہتا ہے, یہ ابھی بھی کہتے ہیں اور موت کے بعد جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو اس وقت بھی کہیں گے کہ اگر اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں زبردستی سیدھے راستے پہ بولو لے سکتا, اور ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں تھا, تو جب جانا ہی جہنم میں تو جا رہے ہیں, تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا, قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, تمہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے؟ اگر تھا تو لے آؤ. جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب نہیں, یہ قرآن سوال کر رہا ہے جس کا اب تک جواب, یہ میں اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. قرآن نے تو آسان میں, لیکن عربی میں ہے نا, تو میں اس کو اردو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. بہت سے لوگ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے, قسمت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, صرف عمر نہیں لکھی ہوئی کتنا زندہ رہنا ہے, ایک ایک پکوڑا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. حقیقت بتا دو کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا, ایک ایک سموسا لکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا. اللہ کو تو سب پتا ہے کس نے کتنے پکوڑے کھانے ہیں, کتنے نہیں کھانے, کس نے معذرت کے ساتھ کتنی شادیاں کرنی ہیں, کس نے نہیں کرنی, کس کے کتنے بچے ہوں گے, کس کے نہیں ہوں گے, کس کے بیٹے ہوں گے, کس کی بیٹیاں ہوں گے, سب کچھ. کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, کون فلاں موقع پہ گناہ کرے گا, کون فلاں موقع پہ نیکی کرے گا, ایک ایک چیز پہلے سے طے شدہ ہے. یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے تو ہم تو اسی کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں نا, تو ہمیں اس پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ طے شدہ ہے مگر تمہیں پتا نہیں ہے. تم تو یہ سوچ کے کر رہی ہوتی ہے نا, اپنے پورے اختیار سے, اپنے مکمل اختیار سے جرم تم کر رہے ہوتے ہو. دیکھو کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں بج کے اتنے منٹ پر چوری کرنی ہے, پہلے سے پتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بولو نا لکھا ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے, ہفتے کے دن دوپہر 2:03 پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا. آپ جاؤ 2:03 پہ مسجد سے چپل چوری کرو. اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پہ, تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتا تھا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میں نے لوح محفوظ دیکھ لی تھی. تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اللہ میں تو مجبور تھا, مجھے پتا تھا, میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا. لیکن آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا. جب پتا نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں. اس کی مثال اور آسان کر کے, ایک دن کیا ہوا, زید نے بکر کا قتل کر دیا. زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا. ہفتے کے دن 2:03 پہ آپ نے زید کو پکڑ لیا, بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے, ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے طور پر. زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی, بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا. ہمیں پتا ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے طے شدہ ہے, تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا. حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا یہ. تو اس نے تو ہفتے کے دن 2:03 پہ مرنا تھا, اس سے زیادہ اس نے زندہ نہیں رہنا تھا. بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی بالکل سچ کہہ رہا ہے. لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دو گے؟ آپ بولو گے کہ یہ بات اللہ کو پتا تھی, کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھی. تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا, تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو 2:03 پہ قتل. یہ تو قتل کے بعد پتا چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا اور کہیں نہیں 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 میں نے تو مارنا ہی تھا, تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں. اور جب تیرے وارثین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا, تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی, اس نے اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مرنا ہی تھا. یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا, دوسرے کے خلاف مانے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے, دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو, اور میرے خلاف کیسے مان رہے ہو؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے, مگر لکھنے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے کرنے سے پہلے.
وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے, اسی پہ اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی. اور جب سزا ملے گی تو وہ کہے گا اللہ تو لکھا ہوا تھا. اللہ کہے گا هل عندکم من علم, پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. اور اگر اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا, صرف گناہ تھوڑی, کھانا پینا بھی لکھا ہوا ہے. صبح ناشتہ چھوڑ دو, آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. بیگم پراٹھا بنا کے لائی, چائے بنا کے لائی, نہیں کھاؤ. بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا. بیگم کہے گی کمبخت, یہ کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا, کھانے سے پہلے نہیں پتا چلے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا, اور آپ چلے گئے آفس, دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتا چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے. تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا. دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے, نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے. ٹرک آ رہا ہے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیکر بنانا ہے. کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں, اسٹیکر بناتے ہیں. اتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں, ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ جائے, لاش بھی نہیں ملتی اس کی. تو اب ٹرک کے سامنے آ جاؤ ہے بھائی, اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا. اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مرتا نہیں ہے, کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آتا. تو جو آدمی زنا کر رہا ہے, یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو مرے گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرے گا. ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا, اسی پر امتحان ہے, آزمائش اسی پر ہے. اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ, ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں بتا دیتا پھر آزمائش ختم, پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے. میں بیٹھا رہتا, بھائی بیگم مجھے آج پتا, میں نے لوہے محفوظ میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں 4 شادیاں. پراٹھوں سے زیادہ مزے کی مثال کون سی ہے؟ میری تقدیر میں یہ 4 لکھی ہوئی ہیں, مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتی. پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, تو وہ 4 ہیں ان کی ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو بیوہ ہوتی ہے نا محلے میں, لوگ زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں, زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں. حضرت آپ پاؤں پکڑتے ہیں, حضرت وہ بےچارے کر لیتے ہیں, نہیں چاہتے وہ بھی کر لیتے ہیں. تو دیکھو یہاں لوگوں کو مل نہیں رہی, اور جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈالی جا رہی ہیں. تو شکر ہے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, ورنہ پنجاب کی ساری بیوائیں اور مطلقہ ان کے کھاتے میں. بڑے نیک ہیں وہ بزرگ, بہت نیک ہیں. تو اس لیے قرآن یہاں بھی بجائے آپ کا سوال کا جواب دینے کے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, قرآن آپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا. تو یہ بھی ایک دلیل سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا سوال دینے کے بجائے آپ کہیں چل مان لیا تیری بات ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمارا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے, اس کا تو جواب دے. وہ قیامت تک بوکھلاتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. تو ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, جنتی بھی جہنمی بھی سب کچھ. کل میسر لما خلق لا, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو جہاں کے لیے بنا ہے نا اس کو ویسے اعمال کی توفیق ملتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق ملے گی یا برے اعمال کی, کر کے دیکھ لو. اگر اچھے اعمال کرنا شروع کر دو گے اس کا مطلب جنت لکھی ہوئی ہے, برے کرنا شروع کر دو اس کا مطلب جہنم لکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ اس لحاظ سے تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے. اور اللہ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا لا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. ایک آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے, میں زبردستی اٹھا کے تقدیر کی وجہ سے جہنم میں پھینک دوں, ایسا نہیں ہوگا. اور ایک آدمی جہنم میں چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کی تقدیر میں لکھ دوں کہ یہ جنتی ہے, نہ ایسا نہیں ہوگا. تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں قرآن کا انداز بتا رہا ہوں کہ قرآن بسا اوقات سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا کر لیتا ہے, سوال اٹھا لیتا ہے. تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اہل باطل کے ہر اعتراض کا جواب مت دیں بلکہ الٹا ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں. سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایک جان چھڑانے کا, یعنی صحیح طرح سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ تم بھی تو ان باتوں کا جواب دو نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین, اے موسیٰ آج تو میرے سامنے مجھے نصیحت کر رہا ہے, مجھے غلط کہہ رہا ہے, تو میں نے تجھ پر احسان کیے
کہ بچپن سے تجھے اپنے محل میں پالا، تو میرے ان احسانات کا جواب چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے الٹا فرعون سے سوال کر لیا ہے بھائی. تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، اے فرعون یہ نعمت بھی تو ہے کہ تو نے صدیوں سے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے، میری قوم کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور مردوں کو کیا کرتا ہے؟ قتل. تو ذرا بیلنس کر کے دیکھ لے. ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو کیا کر لے؟ پلس مائنس کر لے. یہ ایک احسان اگر مان لیں اس کو احسان ہے کہ میں تیرے محل میں پلا بڑا ہوں، تو یہ جو میرے ساتھ میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. تو فرعون یہ جواب، اس جواب کے بعد فرعون کیا ہو گیا؟ مزید کوئی احسان نہیں گنایا کہ تو نے اس دن میرے ہاں کھانا بھی کھایا تھا، اس دن ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا، اس دن یہ بھی ہوا تھا، اس دن تو بیمار تھا تو میں نے تیرا علاج بھی کرا. فرعون نے کہا یہ ایسی دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی سینکڑوں انسانوں کے قتل کے مقابلے میں یہ کیا اس کی حیثیت ہے؟ اتنے لاکھوں لوگ میں نے مار دیے جان سے. تو اہل باطل کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ پہ سوار رہے ہیں، تو آپ بجائے، وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ گھوڑا دے دے. سواری کے لیے گھوڑا مانگتے ہیں نا، دیہاتی آدمی تھا بیچارہ سیدھا سادہ، اے اللہ تو نے اتنے لوگوں کو گھوڑا دیا، اے اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. تو ایک دن کیا وہ چلا جا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. اس زمانے میں گھوڑا ایسے جیسے لینڈ کروزر، دعائیں مانگ رہا ہے اللہ میں غریب آدمی مجھے بھی گھوڑا دے دے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک سیٹھ صاحب کی گھوڑی نے بچہ دیا. اب وہ سیٹھ صاحب جا رہے ہیں راستے میں، اس نے بچہ دے دیا. تو سیٹھ صاحب کو کوئی نظر نہیں آیا، اس نے اس کو بولا، تھپڑ مار کے بولا یہ اٹھا اپنے کندھے پہ لے کے میرے گھر پہنچا اس کو. ابھی بیچارہ ٹینشن میں آیا، گھوڑی کا بچہ بھاری ہوتا ہے، وہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو دعا سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے. معاذ اللہ، سنتا تو ہے، میں نے گھوڑا مانگا تھا سوار ہونے کے لیے، تو نے گھوڑے کو ہی مجھ پہ سوار کر دیا. گھوڑا تو نے دیا مگر میں نے اس مقصد کے لیے تھوڑی مانگا تھا گھوڑا. معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. تو بجائے اس کے کہ باطل کو اپنے اوپر سوار ہونے دو، باطل کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ تم تو اتنے صبح و شام اعتراضات، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. تو تمہارے اندر بھی تو بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ان کو فیس کرنے کے لیے باطل کبھی تیار نہیں ہوتا. اور ہم اس غلطیوں کا جواب دیں گے جن کو تم غلط کہہ رہے ہو، حقیقت میں وہ غلط نہیں ہے، اس کے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کا جواب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ سیاستیں ہوتی ہیں، چالاکیاں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو خیر جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم. قرآن کہہ رہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہے. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے. یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے
اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو, صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جل بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے, الٹا, کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جل بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی, قوم نے نالائقی کی, پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں, الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے. بھائی تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیرو سے, جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام. کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے
مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ۔ ہر اچھا کام میں نے کیا، برا کام ستار بھائی نے کیا۔ ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے۔ ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں۔ بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا، تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا، کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو، مسلمان ہو گئے تھے، تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے، ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ، کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں، تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں۔ کہہ رہے ہیں انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے۔ دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے۔ جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا، یا تو یہ کہنا چاہیے تھا، یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے، ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے۔ انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا، دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں۔ ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا، بھائی اس نے مارا ہے، وہ مارا گیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ، وہ مارا گیا ہے، تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے، فاعل کا نہیں پتا ہوتا، سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے، بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا، یا تو یوں کہتے، اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن جنات اتنے ہوشیار، جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا، برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا؟ حذف۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لا ندری، ساڈی عقل چ بات نہیں آندی، سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض، پیسو وائس، کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا میں، حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے نا، لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو فطرت پہ چلنا ضروری ہے سکون اطمینان کے لیے، اور انسانی فطرت ایک خدا کو مانتی ہے، اور اس خدا کی محبت کو تمام محبتوں سے ہم نے اوپر رکھنا ہے، جبھی سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جس کا ایک معبود ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں نہیں ہوتا۔ یہی معیار ہے زندگی گزارنے کا۔ اس سے وقتی ٹینشن ہوگی آپ کو، برائی چھوڑنے میں، اپنی خواہشات قربان کرنے میں وقتی ٹینشن ہوگی، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا جائے گی، یہ ڈپریشن سے، خوشیوں سے آپ کو بچا لے گی۔ تو اپنی خواہشات اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ کی۔ اس اصول پہ جو زندگی گزارے گا تو وہ سکون میں آئے گا۔ تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے، اللہ سے ریلیشن مضبوط، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نماز۔ ایک ہوتی ہے نماز ٹرخانہ، ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے
تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، کسی نے بھی پیچھے سے لقمہ نہیں دیا. ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ. امام صاحب کو یاد آ گئی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، چوتھی کے بعد سجدہ سہو کیا. بولا بھائی کسی کو نہیں پتا چلا، تو اکیلا کیسے اتنا ہوشیار؟ کہتے ہیں اصل میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں ہر رکعت میں. ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام پھیر دی. تو یہ ہمارا خشوع و خضوع کس میں چل رہا ہے؟ نماز میں. تو سکون ملے گا؟ سکون گیا. تو دل لگا کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مناجات کرنا. ہمارے دل اللہ سے وحشت میں ہے. جیسے کوئی اننون بندہ آپ کے پاس آگے بیٹھ جائے، آپ کو وحشت ہوتی ہے، یار یہ کباب میں ہڈی کہاں سے آ گیا. اللہ نہ کرے، یعنی معاذ اللہ نقل کفر. ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تو سکون نہیں ملے گا. اللہ سے لو لگانی پڑے گی، دل لگانا پڑے گا. اللہ سے دل کیسے لگتا ہے؟ میں نے کہا نا 2 ریلیشن مضبوط ہوں گے تو سکون ملے گا. ایک خالق مخلوق کا ریلیشن اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن. تو خالق مخلوق کا ریلیشن نماز سے، ذکر سے، برائیوں سے بچنے سے. جتنی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی خواہشات کا خون بہائیں گے، اللہ کی محبت کی اتنی ہی چنگاریاں دل میں پیدا ہوں گی. جو جتنے رگڑے لگاتا ہے نا دل کو اللہ کے لیے، اتنا اس کا دل چمکدار ہوتا ہے. اکثر اہل اللہ ایک شعر کہا کرتے ہیں، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا آسان نہیں ہے، رگڑے لگتے ہیں نا تو چمک پیدا ہوتی ہے. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، آج خواتین بیان میں بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے مثال دے رہا ہوں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، شاہی محل، شاہی پروٹوکول، اتنی عزت. ایمان کس پہ لے آئیں؟ موسیٰ علیہ السلام، جو مسکین غریب. فرعون بار بار غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. اے لوگو، پبلک کو جمع کر کے تقریر کرتا، جلسہ کرتا اور کہتا ہے اے لوگو میں بہتر ہوں یا یہ کمتر؟ معاذ اللہ. میرا محل دیکھو، نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غربت اور غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ فرعون کی شاہی محل میں رہنے والی، عیش و عشرت میں پلنے والی حضرت آسیہ ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ موسیٰ پہ. یہ موسیٰ کی محبت نہیں تھی، یہ کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت. کیسی ڈٹ گئی بھائی. فرعون نے کیا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں، کہ کیل رکھ کے نا الٹے اس پہ حضرت آسیہ کو لٹایا ہے اور ایسے کھینچتا تھا فرعون. تبھی قرآن نے کہا فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، کیلوں والا فرعون. بعض مفسرین اس کا مطلب بتایا جس کو سزا دینی ہوتی تھی نا، تختے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا. اس چیز نے بھی ان کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹایا. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی محبت. کیا حضرت آسیہ کو اچھی خوراکیں پسند نہیں تھی؟ یقیناً ہر شخص کی فطرت ہوتی ہے، وہ فطرت سے تھوڑی ہٹ گئی تھی. اس کے باوجود بھائی محبت کس کی ہے دل میں؟ پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. آج ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، آج ہماری خواتین گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبتوں کا ماحول ہے یا نہیں؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا بھائی اپنی سب کو حکم دیا ہے، لیکن گھروں میں زیادہ فساد مردوں کے بجائے کس سے ہوتا ہے؟ مرد گھر کے باہر فساد کرتے ہیں، دفتروں میں جا کے باس کی غیبت. باس کو پتا ہوتا ہے 4 آدمی جہاں بیٹھے میری غیبت ہی ہو رہی ہوگی وہاں پہ، لازمی. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. دفتروں میں چغلیوں کا، غیبتوں کا یہی ماحول. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ گھروں میں کون غیبتیں کر رہا ہوتا ہے؟ خواتین. وہ ساس ایسی ہے، بہو ایسی ہے، فلانی ایسی، جمکانی ایسی. یہ وہی ہے نا کہ زبان کی قینچی کیا کرتی ہے؟ ڈڑوا دیتی ہے. تو اپنی زبان پہ کس کے لیے کنٹرول؟ اللہ کے لیے. اپنی زینت پہ کنٹرول. بھائی آپ کی زینت محرم کے لیے ہے، نامحرم کے لیے. اور دیکھو خواتین کی آزادی کی بات ہوتی ہے، اس آزادی سے نقصان اس بیوی کو ہوا جو آپ کی ہے. کیوں؟ مرد کو اتنی باہر عورتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بے پردگی کی وجہ سے کہ کہنے کو تو عورت کی آزادی ہے، لیکن بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ اس بیوی کا. وہ مرد کو جو نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بیوی اسی کو اچھی لگتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ کے سامنے دال چاول آئے، مجھے تو دال چاول بہت پسند ہے، یہ مثال نہیں دوں گا. آپ کے سامنے چنے کی دال آئی، بھوک لگ رہی ہے، آپ کا دل کرے گا نا چنے کی دال پہ ٹوٹ پڑو، محبت ہوگی، لقمے نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے، میزبان کی تعریف بھی کرو گے.
لیکن چنے کی دال ابھی شروع کرنے لگے تھے, نلی مغز نہاری آ گئی ساتھ. اب اچھی لگے گی چنے کی دال؟ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت عورت آپ کی بیوی ہوتی, اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہوتی نہیں, جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی, کیونکہ آپ بھی دنیا کے خوبصورت مرد سب سے خوبصورت نہیں ہو. تو ہوتا کیا ہے, آپ کی جو بیگم ہے, جب آپ باہر جا کے جھانکا تاکی کرو گے, ادھر ادھر دیکھو گے, تو آپ کے دل میں اپنی بیگم کی ویلیو ختم. حالانکہ آپ کے حساب سے وہ بہت بہتر ہے. اپنا ڈیزائن آپ کو سمجھ میں, اپنے ڈیزائن کو بھول جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے. وہ میں اکثر اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک صاحب کی شادی میں ان کو بیوی پسند نہیں آ رہی, ڈپریشن میں, میری بیوی خوبصورت نہیں ہے. ہمارے استاذ اس کا اپنی شکل دیکھی کبھی شیشے میں جا کے, اس نے کہا روزانہ دیکھتا ہوں. میں کہا آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس نیت سے دیکھ. انہوں نے دیکھی, آ کے ایک سچا واقعہ بتایا کہ بھائی بہت اچھی ہے, کیونکہ اس حیثیت سے میں نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا نہیں. اگر آج میں نے دیکھا ہے تو پھر میں نے کمپیئر کیا, میں نے کہا اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے. صحیح ہے نا. تو جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو اپنی بیگم بولو اچھی لگے. آج خواتین کو بہت شکایتیں, مردوں نے وفا کرنا چھوڑ. ہر عورت کو شک ہے اپنے شوہر پہ. ریلیشن مضبوط ہوگا بھائی, میاں بیوی کا رشتے میں بنیادی یہی چیز ہے. یہ ختم ہو گئی تو پھر میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار. ہر عورت کو شک ہے, سوائے ان عورتوں کے جو یہاں بیان سن رہی ہیں, یا ان مردوں کے جو یہاں بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے شریعت کا حکم توڑنا. تو آپ کا دل کرے گا بہت سی حسیناؤں کو دیکھنے کا. آپ کو پتہ ہے اس کو دیکھنے سے اللہ ناراض. اللہ نے آپ کے لیے کس کو بنایا بھائی؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہو؟ داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے یا دائیں بائیں جا کے منہ مارے ہو؟ وہاں کیوں یہ دلیل نہیں دیتے ایکچولی میں ڈپریشن میں جاتا ہوں, ایکچولی یہ دیکھیں انسان لائف انجوائے, یہ سب ٹوپی ڈرامے اپنے لیے کیوں؟ کبھی ایسا داماد جو ٹھرکی ہو اس کو رشتہ دو گے اپنی بیٹی کا؟ بھائی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے اس کو پسند کیوں کرتے ہو؟ تو میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں, یہ ٹاپک کو ایسا فجر بھی لگا دوں گا, نہیں کمپلیٹ ہوگا, سمیٹ رہا ہوں تاکہ میسج چلا جائے نا, پھر آپ خود اس کی تشریح کرتے ہیں گھر بیٹھ کے. تو دو ریلیشن جب تک مضبوط, اچھا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے, ہم بھی انسان ہیں. یہ میرا تیسرا بیان چل رہا ہے آج. تو دو ریلیشن جب تک مضبوط نہیں ہوں گے میرے بھائی, اس وقت تک سکون. انسان کو محبت چاہیے, اللہ سے بھی ریلیشن اور مخلوق سے بھی, کیونکہ انسان انڈیویجول نہیں. اب جو سیکولر طبقہ ہے نا, وہ انسان کو اس نے انڈیویجول کر دیا. انفراد, میری دولت, میری گاڑی, میرا پیسہ, میرا بزنس, میں کیا ہوں؟ آزاد. ابے تو محبتوں سے آزاد ہو گیا, ریلیشن سے آزاد ہو گیا. تبھی آپ دیکھو میں نے بہت سارے سیکولر لوگوں کو بڑھاپے میں اکیلا گھومتے ہوئے دیکھا ہے. جاگنگ کر رہے ہیں اکیلے, کھانا کھا رہے ہیں اکیلے. یا آپ کو یہاں زیادہ نظر آئے گا, بڑھاپے میں بالکل اکیلے, جوانی میں بھی اکیلے ہوتے ہیں. پیپر میں ہوتا ہے یہ میری وائف لگتی ہے رشتے میں, یہ میرے ہسبینڈ لگتے, بس رشتے میں ہی لگتے ہیں, حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں لگتے. میاں جب تک پیسہ کھلائے گا بیگم ویلکم, جب پیسہ چھوڑ دے گا جاؤ بھائی ایسی کی تیسی. بیگم جب تک خوبصورت ہے, چمک دھمک ہے, آپ کو اس کی طرف رغبت ہے, میری بیگم ہے, دوسری زندگی میں آ گئی بیگم کی ایسی کی تیسی. تو بھائی یہ تو ٹھرک ہے, یہ ریلیشن تھوڑی ہے. اٹ از کالڈ, کراچی میں ٹھرک کہتے ہیں, پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں. اب بعد میں سمجھانا پھر کیا انگلش پڑھانا شروع کر دی ہے. یہ ریلیشن تھوڑی ہے. ابا جب تک خرچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, ابا 18 سال کے ہوئے, ابا کو ٹاٹا کر کے گھر سے غائب. میری انڈیویجول لائف ہے, میں جو چاہے کروں. اور جب ابا بوڑھے ہو گئے, اٹھایا ایڈی سینٹر میں, ان کو کینیڈا کی ایڈی سینٹر میں جمع کرا دیا آپ نے. اب گورنمنٹ پالے گی, بلکہ وہ بھی گورنمنٹ بھی ان کے ٹیکس سے پال رہی ہے. اما کو دوسرے اولڈ ہاؤس میں, دونوں ایک اولڈ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. او بھائی صاحب, یہ ہے اللہ سے بغاوت کا انجام. آپ کو پتا نہیں ہے رینٹ پہ بندے مل رہے ہیں آج کل. جاپان میں تو بہت ہو گیا کامن. یہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے, تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا چاہیے اس سائنسدان کو جس نے ٹویوٹا بنائی, اس کو کیا چاہیے تنہائی دور کرنے کی؟ ٹویوٹا اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتی, اس کو بندہ چاہیے محبت کے لیے. اب سچی مچی کا نہیں مل رہا, رینٹ پہ بلا رہے کہ نقل ہی کر لے, صحیح ہے نا. وہ نقل کرتا ہے, 1 گھنٹے اس کو کرایہ ملتا ہے, اس سے تھوڑا سا بزرگ خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جھوٹی موٹی کی موت, وہ اخلاقیں جو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں
ایئر ہوسٹس کے اخلاق میرے بھائی یہ محبت کی بیس پہ نہیں ہوتے، یہ ڈیوٹی ٹائم ختم اور اخلاق ختم۔ ایک آسان مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ دیکھو ہمارے ایک دوست کسی غیر مسلم کنٹری میں تھے، انہوں نے کہا کہ اس غیر مسلم کنٹری میں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے، پاکستان میں بوڑھوں کی کیئر نہیں، مسلمان ہو کے ہم لوگ بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے، اسی وجہ سے میں نے اپنے بوڑھے ابا کا پاکستان میں علاج کرانے کے بجائے فلاں کنٹری میں ان کو بلایا کیونکہ یہاں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے۔ میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ پاکستان کی برائی کر رہے ہو، بالکل غلط۔ میں نے کہا یہاں بوڑھے کی کیئر اس لیے ہے کہ نرس کو تنخواہ اچھی ملتی ہے، اس کی نگرانی بہت زیادہ ہے، اس کی ٹریننگ بہت ہے۔ میں نے کہا اگر یہ وہ والی کیئر ہے جو نیچرل ہے، جو محبت کی بیس پہ ہے، تو یہ نرس اپنے ابا کی ایسی خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہوا ہے؟ اور آپ پاکستانی پسماندہ علاقے کے ہوتے ہوئے اتنا خرچہ کر کے اپنے ابا کو دوسرے کنٹری بزنس کلاس میں لے کر آ رہے ہو اور اس کا اضافی پیسے دے کے ابا کا علاج کرا رہے ہو۔ یہ محبت ہے میرے بھائی؟ جو نرس آپ کے ابا کی خدمت کر رہی ہے وہ محبت نہیں ہے۔ تو انسان کی فطرت کیئر نہیں ہے، انسان کی فطرت محبت ہے، اور یہ محبت اللہ سے محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس محبت کی بیس اللہ ہوتی ہے نا وہ پائیدار محبت ہوتی ہے۔ میں اپنے باپ سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ، پائیدار محبت ہوگی۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے کہنے پہ، یہ پائیدار محبت ہے۔ میں اپنے بہن بھائی سے محبت اگر اللہ کی بیس پہ کروں گا تو یہ کیا ہوگی؟ پائیدار محبت ہوگی۔ تو ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں بیوی کو لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 20 سال بستر پہ بیوی کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ کیا یہ ظرف سیکولر لبرل لوگوں میں ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، ایسے لوگوں تو بہت ہیں۔ 20 سال سے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے، بیٹا اس کے پیمپر چینج کر رہا ہے، 20 سال میں ایک دفعہ بیٹے کی پیشانی پہ بل نہیں آئے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ تو میری جنت ہے۔ کیوں؟ اس کو کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو۔ کہہ رہے بھائی مجھے تو جنت کمانے کا موقع مل، پہلے یہ بہت ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ ختم۔ ہمارے ایک دوست ہے، بہت پرانی بات ہے، ان کے معذور بیٹا، انہوں نے کتنے سال اپنے معذور بچے کو پالا۔ میں نے سوچتا تھا یار ان کو بڑی ٹینشن ہوگی، معذور بچہ۔ دوست کا مطلب عمر میں ہم سے زیادہ تھے وہ۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو اسی کو اپنی جنت سمجھتا ہوں، ہے بھائی یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، میری اولاد بعد میں، تو شاید ہماری بخشش اسی سے ہو جائے۔ عرب بیٹوں پہ فخر کرتے تھے، بیٹیوں کو مایوب کہ بھائی یہ تو دوسرے گھر جائیں گی، ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق ہے، 3 بیٹیوں کی کفالت کی، اضمنت لہ بالجنہ، فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری۔ بھائی اسلام بتاتا ہے کہ آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے، تو آپ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے پال رہے ہو، اور وہ آپ کا خیال اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہے۔ جہاں مادہ پرستی آئے گی ریلیشن ختم، اور جہاں ریلیشن ختم محبت ختم۔ جب محبت ختم تو انسان کی تو بھائی زندگی گزارنے کے لیے ریلیشن محبت چاہیے، اگر وہ نہیں ملے گا ڈپریشن میں جائے گا، تنہائی کھائے گی اس کو۔ یہ محبت اللہ کو اپنی سوسائٹی میں ان کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، یہ جب ماں باپ کی بات آتی ہے تھوڑا میں جذباتی ہو جاتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں بیوی کی بات پہ رو رہا ہوں۔ مجھے ابا ماں اپنے یہ ٹاپک ہی چھیڑ دیتے، ختم کر دیتے ہیں والدین کا۔ اچھا بلا خوشی کے ماحول چل رہا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ میرے دماغ سے نکل گئی یار، کھوپڑی سے نکل گئی۔ نہیں ابھی جو بات کر رہا تھا آپ کچھ بتا رہے تھے، ابھی ایک زبردست مثال آئی تھی نا کھوپڑی شریف میں۔ نہیں ماں باپ، ہاں قرآن کی ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھو سورہ دہر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن ریلیشن پہ بہت زور دیتا ہے، آپ کا خدا سے ریلیشن، میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن، اس ریلیشن میں کوئی مفاد، بھائی مفاد کے لیے تو بہت سے بھی ریلیشن ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایئر ہوسٹس کا مسافروں سے ریلیشن ہوتا ہے،
कंपनी का एम्प्लॉय से रिलेशन होता है। ये रिलेशन तो सभी करते हैं भाई, ये तो कुत्ता भी रिलेशन करता है। आप उसको रोटी डालते हैं, उसको पता है यहां से दाल रोटी मिलेगी, वो तुम हिलाता रहता है सारा दिन बैठ के। ये रिलेशन नहीं, पायदार मजबूत रिलेशन वो होता है जिसकी बेस अल्लाह की मोहब्बत हो। तो कुरान कहता है ये रिलेशन दौलतमंद और मालदारों में भी कायम होता है, अगर वो मजहब पे दौलतमंद और गरीबों में भी होता है। जहां मजहब पे चलते हैं दौलतमंद और गरीबों का रिलेशन मजबूत, जहां मजहब से बगावत की दौलतमंद और गरीबों का रिलेशन खत्म। समझते हो कि नहीं समझते? तो कैसा रिलेशन कुरान बताता है? अल्लाह कहते हैं हमारे नेक बंदे गुरबा मसाकीन की जरूरतों को पूरा करते हैं, उनको खिलाते हैं। जब उनको खिलाते हैं तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, देखो हम तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं खिला रहे, हम तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं खिला रहे, हम तुम्हें किसके लिए खिला रहे हैं? अल्लाह के। कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उसने दिया है, उसका ऑर्डर ये है कि मेरी मखलूक है तो तुमने मेरी मखलूक पे खर्च करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा कि कहां हैं वो लोग। मैं मिसालों पे हैरान होता हूं पैगंबर की, क्या अजीब मिसालें हैं यार। एक ऐसे पैगंबर जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, मिसाल कैसी खानदानी दे रहे हैं, मोटिवेशन कैसी बेहतरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा कहां हैं वो लोग, मैं भूखा था उन्होंने मुझे खिलाया। बज़ाहिर तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है भाई, हमारे नबी किसकी तरफ भूख की निस्बत कर रहे हैं? अल्लाह की तरफ। लेकिन ये बलागत है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये क्या है? बलागत है। अल्लाह कहेगा ये बताने के लिए कि हम जब किसी को खिलाते हैं उसके लिए नहीं भाई, हमारी सोसाइटी में अल्लाह इन है, लिहाजा सब काम किसके लिए हो रहे हैं? अल्लाह के लिए हो रहे हैं। तभी खवातीन से कहता हूं अपने शौहर को घर का सरपरस्त मान लो, अकल ना भी माने अल्लाह के कहने पे मान लो। भाई किसने सरपरस्त बनाया है? अल्लाह ने बनाया। और आपको अच्छी लगे ना लगे उसके हुकूक अदा कर लो, किसके कहने पे? अल्लाह के। जब अल्लाह होगा तो रिलेशन बनेगा, अल्लाह नहीं है तो ख्वाहिशात खुदा हैं। फिर तो भाई फिर तो नाइट क्लब है, फिर तो शराब खाने ठीक हैं, फिर घर भर गए। तो अल्लाह क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कहां हैं वो लोग, मैं भूखा था उन्होंने मुझे खिलाया, मैं बेलिबास था उन्होंने मुझे लिबास पहनाया। लोग कहेंगे ए अल्लाह तू तो भूखा हो नहीं सकता, तू तो बेलिबास हो नहीं सकता। तो अल्लाह कहेगा मेरी मखलूक में बहुत से भूखे थे, तो जिन्होंने उनको खिलाया ये ऐसे है जैसे उन्होंने मेरा पेट भरा, जिन्होंने उनको पहनाया ये किनाया है, सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं है, बेसिक जरूरतें पूरी। तभी मैं सदके के बकरों के खिलाफ हूं। हमारे यहां हर चीज में मजहब की जो गलत तशरीहात है उन्होंने बेड़ा रखी है। सदके के बकरे से गरीब को कोई फायदा, लोग बहुत कहते हैं बकरे से बकरा कटेगा बलाएं कटेंगी, गरीब को छोटा गोश्त मिला। गरीब को तुम पैसे दे दो यार, उसको घर में दाल के दो, तुम बकरे को, बकरे का क्या कसूर है? वो कहेगा टेंशन उसकी आई, तूने मेरे को पेल दिया यार। भाई इस्लाम में जानवर काटना 3 मौकों पे इबादत है, एक बकरा ईद पे, एक हज में दम के तौर पर, हज उम्रे में, और एक अकीके में। इसके अलावा कोई चौथा मौका नहीं है जहां जानवर ज़बह करना इबादत है। जरूरत हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई सवाब नहीं है। सदका कहते हैं गरीब की जरूरत पूरी करना, गरीब की जरूरत बकरों से नहीं, पैसों से, राशन से, आटा दाल से। अगर समझ में ना आए तो कंपनी को बोला करो हमें बकरा दे दिया करे, तनख्वाह ना दिया करे। आमिलों की थी वैसी की तैसी। अभी आमिलों पे आ गया तो फिर 6 घंटे बयान हो जाएगा, अभी आमिलों को बंदी होती है। आमिल रूहानी आमिलों के चक्कर में ना पड़ा करो मेरे भाई, ये रूहानी वानी सब टोपी ड्रामा है, ये सब मजहबी लोगों के मंजन है, जिन चुड़ैल भूत, जिनकी हकीकत है, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे आमिलों ने बनाया हुआ है। कभी किसी साइंटिस्ट पे जिन चुड़ैल भूत देखा आपने? घोड़े पे देखा? पादरियों पे होते हैं, चर्च में जाओगे ना वो ईसाई के पादरी, इसी तरह मस्जिदों में रूहानी टोपी ड्रामे बैठे हुए होते हैं। आपको नहीं कह रहा भाई, इशारा गलती से बार बार इनसे इशारा कर रहा, वो मिसाल से ये नहीं है, ठीक है। तो ये मजहबी लोगों के मंजन है। हमारे मदरसों में 2 तरह के तलबा होते हैं, कुछ मेहनत करके कुछ बन जाते हैं, कुछ 8 साल में कुछ भी नहीं आता उनको। जब कुछ भी नहीं आता तो उम्र का, जवानी का बेहतरीन हिस्सा मदरसे में गुजार दिया, वहां आया नहीं, अब ना कारोबार के काबिल है, ना बिजनेस के, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर। तो वो क्या करते हैं, अब मजहब का लेबल तो लग गया है, फिर वो रूहानी तावीज, गंडे, जिन आया, उस पर जिठानी ने जादू कर दिया, उस पर सास ने जादू कर दिया, उस पर बहू ने कर दिया, और ये हो गया, तुम पे फलानी ने किया हुआ है,
وہ ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں نا لوگوں کی زندگیوں کا کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے ان چکروں میں کبھی بھی مت پڑو. خیر بات کو سمیٹ رہا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کہے گا کہ میں جب بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس پہنایا. تو اللہ کہتے ہیں اس جذبے کے تحت جو مجھے دولت مند مانتے ہیں نا وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں, اور کھلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, بھائی ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. لا نرید منکم جزاء, ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ پیسے نہیں چاہیے. لا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے. تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت, بھائی اللہ کا حکم میں پورا کر رہے ہیں, بھائی آرڈر ہے. آپ کو کمپنی پیسے دے 1 کروڑ روپے, بولے 50 لاکھ اس کے 50 تمہارے ہیں. اب آپ اس کو جا کے بول رہے ہو میرا تم پر احسان ہے, بولے کہ تمہارا کہاں سے احسان ہے, کمپنی نے تجھے اضافی دی اس لیے کہ باقی کس کو دے, مجھے دے. تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے زیادہ دے دیا, کچھ کو میں نے کم دے دیا. جن کو زیادہ دیا ان کو بولا کہ جن کے پاس کم ہے ان کا تھوڑا خیال کر لیں. تو اس میں کون سا احسان ہو گیا بھائی اس کے اوپر؟ اور ان جن کو کھلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. اسلام نے خونی رشتوں کو اجنبیوں پہ ترجیح دی. آپ کینیڈا میں رہتے ہو, آپ کھاتے پیتے ہو, آپ کا بھائی ہوگا بے روزگار ہو, نہیں ہے اس کے پاس پیسے, آپ اس کے مانگے بغیر اس کو دو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری جوڑنی ہے. دیکھو اسلام میں ریلیشن کی بات آئی نا, ریلیشن میں خالق مخلوق کا ریلیشن اور بلڈ ریلیشن. اس بلڈ ریلیشن کو اسلام دوسرے ریلیشن پہ ترجیح نہیں, بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. تبھی ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیتا ہے اور ریلیشن جوڑنے کا بھی. بنانے کا نکاح سے ریلیشن بنتا ہے, جب سوسائٹی میں شادی ختم تو ریلیشن ختم. اب ان زبانوں سے چچا ماموں لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں ڈکشنری میں, کیونکہ چچا ماموں ہی مارکیٹ سے شارٹ. چچا انکل, ساری دنیا کے جو بھی آپ کی ابا کی عمر کے انکل ہو گئے, جو آپ کی والدہ کی عمر کی ساری انٹیاں ہو گئیں. ارے بھائی پھپھی الگ ہے, خالہ الگ ہے, چچا الگ ہے, ماموں الگ ہے, تایا الگ ہے, سارے سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. سب کے حقوق ہیں الگ الگ. تو رشتہ بنانا بھی ہے, بنتا ہے شادی سے اور نسل بڑھانے سے. اس لیے اسلام میں حکم ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, محبت کرے, کیونکہ محبت ہوگی تو اولاد دے گی تمہیں, محبت نہیں ہوگی تو ہر وقت کہے گی کس ٹائم پہ کھولا لے کے میں نے مارکیٹ سے شارٹ ہونا ہے. اور تمہیں بھی اس سے محبت ہوگی تو تم اولاد چاہو گے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے, ایسی خاتون چاہیے جس کے بچے نہیں چاہیے. میں کہتا تو بھائی تم کیا, خاندانی آدمی خاندان کے لیے شادی کرتا ہے, میری اولاد ہو, اور توکل کرتا ہے اللہ پہ. اولاد کو کھلاؤ گے تو ثواب ملتا ہے بھائی, یہ اللہ کی مخلوق ہے. آج نسل روک رہے ہیں, کھلانا پڑے گا مجھے. بھائی تو اللہ تجھے دے رہا ہے, دے اس لیے رہا ہے کہ تو آگے خرچ کر. کب تک روکے گا؟ دل بڑا رکھو بھائی, خرچ کرنے والے بنو. اب غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, نسل روک کے 50 سال میں ان کی شادی, اور بہت ہی کنجوسی کے ساتھ, وہ بھی تکلف کر کے 1 آدھ بچہ. وجہ کیا ہے یار؟ ٹینشن سے بچنا ہے. یہ فطرت سے بغاوت ہے. فطرت سے کیا ہے یہ؟ میں پشاور کوئٹہ جاتا ہوں نا, او بھائی ملاقات کرو, مفتی صاحب کو بولو, افغان ہی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, ان کے یہاں بھی ایسے ہی. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. ابے بھائی چاچے ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے. کیوں؟ دادا کی اولاد تھی. آپ کو کزن کثرت سے ملے, بہن بھائی. ہم لوگ اپنا بچپن یاد کرتے, ہم بہن بھائی تھے, کھیلتے تھے, کزنوں میں کھیلتے تھے. اب 1 2 بچے, کزنوں سے رشتے بھی ختم, بہن بھائیوں کے رشتے بھی ختم. دیکھو بچے کو جتنی ضرورت ماں باپ کی ہے نا بچپن میں, اتنی ہی ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. اس کو چاہیے بہنوں سے محبت بھی, بھائیوں سے محبت بھی, کزن بھی چاہیے اس کو. بڑھاپے میں بہویں چاہیے, داماد چاہیے, پوتے چاہیے, نواسے چاہیے. یہ سب سیکولر اور لبرل سوسائٹی میں یہ سارے رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. جاپان کا نہ داد پوتا ہے, نہ 1 آدھ بچہ تھا, 18 سال میں ٹاٹا کر کے نکل لیا. وہ تلاش کر رہے بندہ گیا کہاں. وہ فادر ڈے پہ آئے گا, ابا السلام علیکم, آج فادر ڈے, ہیلو ہائی, ہاؤ آر یو, فائن. وہ کیا ہے, ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون ایکسپینسز. ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون ایکسپینس. ابا آپ خیال رکھیے گا اپنے خرچے. بس میں صرف خیال رکھنے کے لیے, پوچھنے کے لیے سلسلے میں حاضر ہو جاتا. جیسے بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی کی شادی بڑے ادیب تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کریں نا, تو کہنے لگا میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے. ٹھیک ہے, خیر پرانا لطیفہ ہو گیا, بہت سے لوگ سن کے بیزار ہو گئے, لیکن اب لطیفہ جب آ رہا ہوتا ہے تو پارسل کرتے رہنا چاہیے اس کو.
تو میرے بھائی یہ بات تو بہت لمبی ہے، بس سچی مچی میں ختم کر رہا ہوں. دونوں ریلیشن کو مضبوط کرو، سیکولر لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. اللہ سے ریلیشن نماز، ذکر، تلاوت، برائیوں سے بچ کے، اور مخلوق سے ریلیشن نکاح کے ذریعے ہوتا ہے.